علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعے کا دن کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن، اور سیکھے گا وہی جس کو ضرورت پڑ جائے گی، ضرورت ہوگی وہی سیکھے گا، اور جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ نہیں سیکھے گا۔ میں بھی آ رہا تھا نا، تو ہمارے ایک گندا نالا ہے، گندا نالا۔ ویسے تو جاپان نے پیسے دیے تھے کہ یہ سارا گندا نالا جو ہے نا یہ بند کر دیا جائے، لیکن ہمارے لوگوں نے پیسے کھا لیے، کمیشن کھا لیے، اور گندا نالا درمیان میں چھوڑ دیا، پیسے ہم نے کھا لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم نے کبھی احتجاج ہی نہیں کیا کہ جناب کون کھا گیا، کیسے کھا گیا، کیوں؟ ہم عادی ہو گئے ہیں، کچھ گندے نالے کے ہم عادی ہیں، کچھ گندا نالا ہمارا عادی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ کھائے جائیں، ہماری ضرورت نہیں نا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں اس کا نقصان کیا ہے، کتنے اے سی اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی ہوتی ہے نا بدبو، واڑ، گیس، تو وہ اے سی خراب کر دیتی ہے، آپ کے الیکٹرک کا سامان خراب کر دیتی ہے، لیکن آپ نیا لے لیں گے کوئی احتجاج نہیں ہے۔ کہ ویسے بتا رہا ہوں احتجاج کرنا بھی کسی نے نہیں ہے، ویسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی وہ مشین ایک لگی ہوئی تھی بڑی سی، وہ ایسے کر کے آتی ہے، ایسے کر کے کرتی ہے، یہ جو کوڑا صاف کر رہی ہے اس طرح سے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں لگی ہوتی ہے، یہ آپ کے پیسوں سے ہے، وہ بندے کا کاروبار آپ کی وجہ سے ہے، اور یہ جو کوڑا پھینکتے ہیں یہ بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا 1000 یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ یہ اس صفائی میں لگ جاتا ہے، آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ باکس رکھ دے گی، اس میں ڈال دو، اسی ماں دے پتر ہم نے ڈالنا ہو، ہم نے کیوں ڈالنا ہے بھائی؟ اسی انج کر کے کو آ کے نہیں سٹنا، ہمیں سے کیا لینا دینا، ہماری یشی ہے ایسے ایسے گھما کے پھینکنا۔ اور اگر پتہ لگ جائے کہ یہ جو کوڑا ہم پھینک رہے ہیں اس کو نکالنے کی جو مشینری لگتی ہے اس سے پیسے لگتے ہیں، اور جو بندے کا کام لگتا ہے وہ ہمارے ہی پیسے ہیں، لیکن قدر نہیں نا بیٹھے ہے۔ آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے، آپ ٹیکس والی چیز خریدتے ہیں وہ آپ سے ہی نکالا جاتا ہے، آپ کے جو کیا کہتے ہیں بلوں پر ٹیکس لگ کر آتا ہے آپ سے ہی نکالا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بجلی مہنگی ہے نا، آپ ایک ایک بلب بجا کے رکھیں گے کہ نہیں یار 1 واٹ بھی ویسے فالتو ضائع نہیں ہونا چاہیے، بجلی کا بل آ جائے گا۔ کتنا ڈر ہے، کتنا ڈر ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کام آپ کی وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے ہیں۔ کسی کو سمجھانا چاہیں گے وہ نہیں سمجھے گا، اگر سمجھے گا نہیں تو چلے گا کیسے، رکے گا کیسے؟ وہ سمجھنا چاہے گا ہی نہیں، اسے کیا کہتا ساری دنیا ہی تو یہ کر رہی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے۔ بچوں کو تربیت کس نے دینی ہے؟ ماں باپ نے، اور ماں باپ خود ہی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بندہ نکلتا، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہے گندے نالے میں، وہ پاس ہی پڑا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھے گا، وہ کہتا نہیں یوں۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کرے گا وہ جس کو ضرورت ہوگی، جس کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ کام غلط ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ اور گورنمنٹ بھی ایسی شے ہے، اسے اپنے کام پڑ جائے نا تو ہر موبائل پر ایک رنگٹون دے دیتی ہے، آپ کا یہ ووٹ آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے۔ اگر وہ ایک اشتہار لگا دے نا، یہ جو گندے نالے میں آپ کوڑا پھینکتے ہیں اس پر اتنے پیسے، اتنا ٹیکس، اتنا آپ کی جیب سے جا رہا ہے، تو آپ مطمئن ہیں؟ یار لاؤ سال تک اشتہار لگے گا تو عوام کو شعور آئے گا نا کہ یہ کیسے ہمارے پیسے جا رہے ہیں۔ جب تک نہیں لگے گا اسے کیا ضرورت لگانے کی، اسے کیا ضرورت لگانے کی، سمجھانے کی؟ بیٹے ایک نہیں سمجھنا ہوتا ہے، ایک نہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ میں حالت بھائی سے جب ملتا ہوں نا تو مجھے نا تھوڑی سی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، شاید میں سوال کر دوں کوئی، ٹھیک ہے، میں قطع نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے ویسے ہی ملنا چاہتا ہوں پیار سے۔ میرا اس کے ساتھ نہ دینی نہ دنیاوی کوئی تعلق نہیں، دینی نہ دنیاوی کوئی تعلق نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بیٹے جب کوئی مشورہ مانگتا ہے نا تو ہم مشورہ دے دیتے ہیں، نہ مانگے تو ہم دیں گے؟ یہاں بیٹھے ہم کھلم کھلا سمجھا رہے ہیں نا، اب آپ آ کے کہیں کہ جناب میں اللہ تعالیٰ ملنا چاہتا، کی مل کے کرنا ہے؟ مجھ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، مسئلہ پوچھیں کوئی، میں حاضر ہوں۔ دینی دنیاوی کا معاملہ میں نے اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ یار میری بات سنو، نہ ہم دین میں کسی رستے پر کامن سٹیک، نہ دنیاوی میں، ایسے ہی ہے نا، تعلق ہوگا نا بیٹے تو پھر ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارا کام ہی آگے بڑھانا ہے، میں آپ کو آگے نہیں بڑھا رہا،
میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو میں جب کسی کو دیکھتا ہوں نا کہ یار کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا, میں تعلق ہی نہیں رکھتا, نام ہی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ یار میں سمجھاؤں گا یہ بھاگ جائے گا, کہے گا مجھے ہی ہٹ کیا جا رہا ہے. بیٹا میں کسی کو ہٹ نہیں کرتا, میرا دل ہی ختم ہو گیا ہوگا, قطعاً نہیں. تعلق صرف اللہ واسطے ہی رکھتا ہوں, لیکن میں کیا کہتا ہے آپ کو سمجھاؤں گا نہیں. جو سمجھدار ہو اسے سمجھانا, جو سمجھدار اسے سمجھانا اور بار بار سمجھانا. پاگل ہے کوئی کہ بار بار سمجھائے گا؟ ضرورت ہی نہیں بیٹے, وہ سمجھدار ہے. اب میں اس پر نیگیٹو بول دیتا ہوں, اور مور لگ گئی ہے, نہیں ٹھیک ہو نا, اللہ نے مور لا چھڑی ہے. اب میں نے سخت لفظ بولے ہیں, حالانکہ میں ایسا نہیں کہ کوئی مور نہیں لگی, آخری دم تک لڑتے ہیں ہم لوگ. لیکن وہ جو لفظ سخت بولیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا اگلا کہے گا لو جی نے تو مور لاتی میرے سے. کوئی مور نہیں. میں اپنے معافی ضمیر کا جو بیان کرنا ہوتا ہے کھلم کھلا کرتا ہوں, میں کو ٹوکتا نہیں ہوں. تعلق بھی ہو تو میں کہوں گا بھائی یہ میں آزم چنگا نہیں لگتا, صاف ہی کہتا ہوں. جہاں پر کہنا ہوگا میں صاف ہی کہہ دوں گا یار مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ میرے دل میں, میں کہتا ہوں میرے دل میں نہیں رہنا چاہیے, میرے دل میں نہیں رہنا چاہیے. جو ہے کھلم کھلا بیان کر دو. دل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں منافقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ منہ میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے. میں آپ کے خلاف ہوں, میں آپ کے خلاف قطعاً نہیں. میں آپ کو اللہ کے راستے کا مسافر دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو صراط مستقیم پر چلتے دیکھنا چاہتا ہوں. میرا کوئی رولا نہیں ہے, میرا ذاتی کوئی رولا ہے, میرا ذاتی کوئی رولا نہیں ہے. اس لیے میرا ذاتی تعلق بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے کہ یا میں ذاتی تعلق بنا کے رکھوں. کیا ضرورت ہے ذاتی تعلق بنا کے رکھنے کی؟ مجھے کام پڑ جائے گا. ایک مثال ہے, بھائی صاحب کا میرے خیال سے کوئی گارمنٹس کا کام ہے, میرا خیال ہے کبھی گارمنٹس کا میں بھول جاتا ہوں کہ کیا کیا ہے. میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کیا کیا. میں ان کی دکان پر جاؤں اور کہوں, گھر والوں کو کہوں آپ ان کی دکان پر چلے جائیں, وہ مفت دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ تعلق اس طرح نہیں ہے میرا. ان کا میرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ان کا میرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اس میں بھی ایویں دماغ میں آ رہا نا, میں نے اب حج پر جانا ہے. بھائی صاحب نے کہا سائیں جی وہ کیا کہتے ہیں احرام میری طرف سے ہوگا. انہوں نے کہا احرام میری طرف سے ہوگا. ٹھیک ہوگا, ان کی اپنی محبت ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں سائیں پچھلا احرام پہ آ جائے. پائی پہ ہے, ایک احرام میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں احرام لے کر کروں گا کیا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. میرے پاس ایک احرام پڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایک خریدنا ہوئے تو میں کہوں گا چلو آن دو حج صاحب کو, کیونکہ حج 2 کرنا. میں ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے بیٹے کر رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں. انہوں نے پیچھے نہ وہ 7 دانوں والی دے دی اتنی سی, اور 7 خوشبو دے دی کہ بھئی یہ نا آپ عمرے پہ جا رہے 40-50 بندے تو آپ لے جائیں. یقین مانیں جلدی میں وہ یہی بھول گیا. آ کر مجھے اتنا افسوس ہوا, میں دوستوں میں بانٹ دی وہ چیزیں, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار اس نے مجھے دیا تھا کہ دے دینا. اب جب میں نے وہاں پر دیکھا تو کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ تسبیحوں کے 7 دانوں کی ضرورت نہیں تھی, کوئی لے کر نہیں گھوم رہا تھا. میں کہ یہ حاجی صاحب نے غلط کام کیا ہے, پوچھنا چاہیے تھا کہ انوکھڑی چیز کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آئی بیٹے؟ کیونکہ آپ کا 1 پیسہ 1 روپیہ بھی ضائع کرنا غلط ہے. مجھ سے پوچھے تو صحیح, مجھ سے پوچھے تو صحیح, آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں میری بات سمجھ. ہر ایک کے لیے یہ ہے بھئی آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے پوچھے تو صحیح اس چیز کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں گے, مجھے جس چیز کا پتہ لگ جائے کہ اس کو یہ ضرورت ہے, میں وہ کرتا ہوں کہ یار اس کے لیے یہ کر دیا جائے تو اچھی بات. اگر یہ نہیں ہے تو پھر رہنے دینا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم یہ نہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگلے کو کیا دینا اور کیا نہیں دینا, اسے چیز کی کون سی ضرورت ہے. میں اپنے لیے نہیں سمجھا رہا, میں بڑے آپ کو ایک کھلم کھلا. میں ابھی کہیں پر جاتا ہوں تو میں بچیاں نے پوچھنا, اچھا دسو چاکلیٹ کھانی جے, کیک کھانا جے, مٹھائی کھانی جے, بسکٹ کھانے جے. بیٹے بتاؤ, مثلا میں اپنے بھائی کے گھر گیا تو میں نے ان بچیوں کو فون کیا, میں کہا ہاں بیٹے کیا کھانا پسند کرو گے؟ اور تایا ابو جو مرضی لے آئیں. میں کہا بیٹے میں وہ لاؤں گا جو آپ چاہیں گے. میرا نہیں دل کرتا کہ میں فرض کرو وہ کلیجی پھپڑا لے آں, میں وہ کہ کہتا ہے کنو لے آں, اور یار جو میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ جو آپ کھا رہے ہیں اور کھا سکتے ہیں. فرض کو مہمان آنا چاہتا ہے میری طرف آ رہا ہے, میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہتے گوشت کھانا, گوشت پکا لیں گے. میں نے پہاڑتا کوئی نہیں نا, گوشت کہے گا گوشت کو, آلو کہے گا آلو کا, ٹینڈے کہے ٹینڈے پکا لوں گا. میں نے کچھ کہنا ہوتا ہے نا, میں کہ یار دال پکا لیں. یہ میری ساری چیزوں کو پتہ چل گیا. میں ایک آمرن کی طرف گیا تو انہوں نے وہ بھرتا پکا ہوا تھا, بتاؤں بینگن کا بھرتا, میں بڑی خوشی سے کھایا, مجھے بڑا مزہ آیا.
گوشت مجھے زیادہ پسند ہی نہیں ہے، گوشت مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے دور کی مائیں ہوتی نا، کوئی نہ کوئی سالن بنا کر رکھ لیتی تھیں اور کہتی تھی کہ یار اینج کر کے بنا لیتی تھی، پتہ نہیں لگتا سی۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کے علم کے لیے باتیں چل رہی ہیں، کرنا تو کچھ اور بیان ہوتا ہے۔ پنڈی میں ایک جگہ پر گیا، امیر لوگ تھے، گوشت ہی کھا رہے تھے ہم۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا جی چند بندے نال چلن، کوئی 6-7، تو میرے گھر جو نا زور دا کھانا تسی کھانا ہے، زہرانہ تسی کرنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا اس طرح کرنا کہ دال پکانی ہے، تم گوشت نہیں پکانا۔ وہ کہنے لگا اگر گالی پکانی پھر سارے آئیے، جن نہیں ہونا سارے آئی۔ تب یہ تو میرے منہ سے نکل گیا نا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہیے، یار انہیں آنا ہے، پیر صاحب نے تو گوشت کھانا ہوئے گا، تو میں انج کرنا۔ میں جب اسے کہنا کہ دال پکانی، کہنا پھر ساری آئیو۔ اے اللہ کے بندے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ فقیر لوگ ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کھانا پسند ہو کھا لو، نہیں پسند ہو تو یہ نہ کوئی برا ہے چھوڑ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اعتراض کریں گے تو پھر ہے نا، اعتراض کریں گے تو پھر ہے۔ فرض کریں میں کسی جگہ پر چلا جاتا ہوں، میرا بی پی ہائی ہے، میرا بی پی ہائی ہے، اب وہ مجھے کوئی ایسی چیز رکھ دیتا ہے جس میں نمک مرچ زیادہ ہوتی، میں پانی سے روٹی کھانا پسند کر لیتا ہوں کہ یار میں اپنا بی پی ہائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ یہ کہتا ہے شاید اس نے میری انسلٹ کی ہے کہ جو میں نے آگے رکھا اس نے نہیں کھایا، اب مجھے بتائیں میرا بی پی ہائی ہے، میں کیوں کھاؤں؟ میں پاگل ہوں؟ اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ نمک مرچ نہیں کھانا اتنا زیادہ، آپ کہہ رہے کھا لو، اب میں آپ کے لیے کھاؤں؟ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں اپنا بی پی شوٹ کروں، خودکشی کروں، کیوں کروں؟ کیونکہ میرے نزدیک جو بندہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ بیماری میں وہی چیزیں کھا رہے جو منع کی گئی ہیں، وہ خودکشی کرنے کے مترادف کہ جو منع ہے وہ کھایا جا رہا ہے، تو خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مرنے کی کوشش کر رہا ہے، کم از کم پرہیز تو کرو۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ویسے فارمولے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں فارمولے بتاؤں گا میرے ساتھ تو ویسے چلیں گے جیسے میں فارمولے بتاؤں گا، دوسروں کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ وہ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ چلے، کیوں ہم کہتے ہیں یارو وہ تو منہ پھٹ بیٹھا ہے نا، تو اے نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تو کریں گیا، تو میں منہ پھٹ دے ایسے مرے تبلیغ ہے۔ جب تک ہم منہ سے بولیں گے نہیں آپ کا کیا پتہ لگے گا اگلا کیا سمجھ رہا ہے؟ میں بولوں گا تو سمجھ آئے گی نا کہ میں چاہتا گیا ہوں۔ اگر میں بول رہا ہوں تو کیوں؟ میں نے گھر میں سولر لگوایا نا، تو میں گھر والوں کو کہا کہ بھائی آپ نے کپڑے استری کرنے، میں حالانکہ یہ بھائی مجھے مفت کر کے دیتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ بھائی گھر میں کرنے، کیوں کرنے تھے؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ چیز ہم استعمال کریں۔ ہم پیسہ، میں باہر 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا چاہتا، میں تو بازار کی روٹی نہیں کھانا چاہتا، میں گھر کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ بازار والوں کو پیسے کیوں دیں؟ یہ تو ہمارے عورتوں کی عیاشی ہے نا کہ باہر جا کر پیسے خرچ کرنے، کبھی کبھار کا ہو جائے یار ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ باہر کے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ ان پیسوں کا پورا ایسٹیمیٹ لگائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایسٹیمیٹ لگانا چھوڑ دیا ہے کہ ہم باہر کیا خرچ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر کیا خرچ کر رہے ہیں۔ صحیح، جو گھر میں چیز 1000 میں پک سکتی ہے، باہر ہم 5000 کی کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ گھر میں کھاؤ پکاؤ، وہ چھوڑ دیں۔ ہمارے حالت بٹ صاحب یہ اچھا کھانا پکا لیتے ہیں، میں نے ان کو کہا آپ اس طرح کریں کہ دوستوں کو کہیں کہ میں کھانا پکا سکتا ہوں، جس کو ضرورت ہو مجھ سے کھانا پکوا لیا کرے۔ لوگ ان سے مچھلی پکوا لیتے ہیں، کوئی چیز پکوا لیتے ہیں، کہو بھائی پیسے دے دیں ان کو، باہر جو آپ نے مچھلی کھانی ہے ان کو دے دیں۔ ان کا میں نے کام چلانے کی کوشش کی، کیوں کی؟ یار پیسے کما اور اچھا کھانا دے، صاف ستھرا دے گا، باہر کی طرح تو نہیں ہے پتہ نہیں کیا حرام کما رہے۔ وہ ہمارا دوست سرب بناتا ہے، میں کہ یار تو مسجد باہر لا ہے، اگلے لوگ پریکٹس کریں گے، جہاں 800 کا ملتا ہے 500 کا مل جائے، 300 کا مل جائے، فائدہ نہیں، 200 کا نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لگا لیتا ہوں، میرا کیا گیا، میں ان کی مارکیٹنگ کر کے پیسے کما رہا ہوں، کوئی تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو میں مارکیٹنگ کر کے پیسے کما رہا ہوں، میرے کو کیا کہتے ہیں وہ اشتہار لگتا ہے نا، عورت خوبصورت دکھاتے ہیں جناب یا چیز بیچ، وہ بیٹے بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کے روٹی جائے، کسی کو اچھی روٹی جائے، دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے کہ اگر باہر سے آپ روٹی کھائیں گے، یہاں سے کھائیں گے فرق محسوس کریں گے یار چیز اچھی ہے، وہاں سے کریں گے کوئی ہے، مجھے معلوم ہے نا، جس کا مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر چلے جاؤ یار اچھا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں وہاں سے کھا کر آیا، پی کر آیا، کچھ کر کے آیا۔ ہم لوگوں کو بیٹے اپنا بولنا ہی نہیں آتا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اکثر لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، میں نے آپ ہی سمجھو
मैनू आप ही समझो। वो यार बोलेगा तो पता लगेगा ना। ये बीमारी मेरे वालिद साहब को भी थी। अम्मी ने आगे रोटी रखी है, मैं नहीं खानी। अम्मी हूँ डर गए, पता नहीं की हो गया, अज कल लड़ाई पैन लगी। वो पूछा अपने अबू रोटी नहीं खाते पे। मैं गया, अबू जी रोटी नहीं खाते पे। मेरा ज़रा ना दो तरफा तल्लुक होता था। मुझे मालूम होता था कि अबू ज़रा ना पूछना किस ने। अब मैं रोटी को नहीं खाते पे। मैंने बुखार है दसोगे तो पता लगेगा बुखार है। हूँ रोटी छड्डना तो नहीं पता लगना यार। ये बीमारी आपके अंदर हो तो ठीक कर लीजिए कि अपने घर वालों को कम से कम बताएं कि यार ऐसे है। मैं उसका भी तरीके कार बता देता हूँ। अच्छा अबू जी रोटी नहीं खाते पे, भैया मैंने बुखार है। मैं क्या बुखार है दसोगे तो पता लगेगा ना अबू जी, कम से कम दसो तो सही। चलो ठीक है, ऐनी करो डबल रोटी अंडी, अम्मी डबल रोटी अंडा बनाओ, चलो खाओ तो आओ चलिए दवाई लेके आइए। वो कहीं पर ना बाप भी बच्चों की तरह प्यार मांगता है। ये भी याद रखिएगा, बाज़ औक़ात बाप भी बच्चों की तरह प्यार मांगता है, बाप की तरह नहीं मांगता। उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अब्बू जी की खाना जे, मैं उसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपने तौर पर अपने वालिद साहब को खुश करने के लिए मैंने सोचा, मेरे वालिद साहब को पसंद क्या, उनको ना मीठा पसंद था। मैंने दफ्तर से आना करना, सिर्फ एक रसगुल्ला लेना, एक रसगुल्ला लेना, 2 किन्नू लेने, इस तरह बस इतनी मिसाल दे देता हूँ। और आगे अबू जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ज़्यादा नहीं, बच्चियाँ वास्ते नहीं, एक रसगुल्ला 2 किन्नू, अबू जी ये आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने मेरे वास्ते लेके आए, बच्चियाँ वास्ते लेके आया होगा। मैं क्या बच्चियाँ वास्ते एक ले आना सी अबू, ताड़े वास्ते लेके आए। ठीक है, ये क्या, मैंने कहा यार अगर एक रसगुल्ला 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है अगर रोज़ाना एक बाप को एक चीज़ दी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बड़े फ़र्क आज़म के बेटे बच्चे एक समझते हो कि मैं आज हमने बाप को कुछ खिलाना है, कितनी मज़ेदार शायद कि बच्चों को समझ आए कि बाप को हमने आज कोई चीज़ देनी है। यार एक होता है कि इंसान बाप से ही बंदा मांग रहता है, लेकिन जब बच्चा बाप का ख्याल रखना शुरू कर दे वो बड़ा हो जाता है। गल्ला समझ आ रही है कि नहीं आ रही हैं? ठीक है ना। मुँह फुटना जे, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। मेरा बीपी हाई था, मैं मिसाल देने लगा। घर वालों ने मेरे आगे ना करेले और गोश्त रख के कीमा रख दिया, वो हावर साहब दे गए घर में, उन्होंने रख दिया। मेरा बीपी हाई है, मैंने खा लिया चुप करके। दूसरी दफ़ा फिर कुछ रख दिया। मैं कह नहीं यार रज़वान ऐसा समझ नहीं आनी, इंज नहीं समझ आनी। मैं जरा रोला पाया, मैं क्या तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मेरा बीपी आई है, तो मेरे अगे करेला कीमा रख छड़िया जे, मेरे अगे फलानी चीज़ रख छड़ी जे, तुहानू कोई शर्म नहीं आती। सारे सेट हो गए। अच्छा तुहाडे वास्ते चावल पका दिए, तुहाडे वास्ते मैं क्या पूछो ना, मुँह बोलोगे तो कुछ होएगा। तबलीग इसी का नाम है। आपकी बेटे कोई डिमांड नहीं है, मैं क्या बयान करूँ, आपके तो सवाल ही कोई नहीं है। मैं आता हूँ जो मर्जी बयान करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, आपकी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड आपकी हो तो आप मुझसे सवाल करें कि हमारा ये सवाल है, मैं आपको दलील से समझाऊं कि ये सवाल का मुद्दा क्या है। मैं समझाऊंगा कि नहीं? अभी इतनी बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं, और ये हर घर की कहानी बयान की, हर घर की कहानी बयान की। उसको मैं उल्ट देता हूँ। अगर मैं हूं ना तो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं कहा यार मैंने यह चीज़ चाहिए। अगर कोई मसला घर वालों को मैं कहा यार तुसी दसो तुहानू की चीज़ चाहिए, कित्थों चाहिए, मैं वो काम करूँगा। घर वाले बीमार हो जाए, मैं क्या तुसी जेड़े मर्जी डॉक्टर को जाना है ना, जिथे सर्जीमेंट जाना जे, फलानी जगह जाना है, जिथों मर्जी टेस्ट कराना करा लो, मैं तुहानू नहीं रोकांगा। अपनी सेहत का ख्याल खुद करना जी, अपनी सेहत का ख्याल खुद करना जी। ऐ नहीं कहना पैसे लग गए ने, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम। कल समझ आ रही कि नहीं आ रही? यार काम करो, बंदा बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। मैं अक्सर सोचता हूँ पर यह सोचना हले बंद कर देना, क्यों मैं दसना नहीं चाह रहा। अच्छा तो जेड़ा ना इंसान का कि मुँह फुटोगे तो तद होएगा, ना कोई होए। फर्ज करें मुझे कोई कह देता है, एक दोस्त ने मुझे मैसेज तो ये था, साईं मेरा भांजा है, उसने अपनी मतलब बहन की शादी की है, तो उसको ना बिल आ गया 22,000 का, बिल 22,000 का आ गया।
اور 40,000 روپये آپ کر دیں, بل 22,000 کا ہے, 40,000 کر دیں, 4 کو اس کو تنخواہ ملے گی, 50,000 اس کی تنخواہ ہے, 4 کو اس کو تنخواہ ملے گی, 9 کو آپ کو واپس کر دے گا. ہے کوئی گل کرنے والی؟ مینوں پوچھے مینوں آ کے کہو سائیں اے ضرورت ہے کہ پوری ہو سکتی؟ اے میسج کرنے کا کہڑا کام ہے بھاجی؟ میری سر پیڑ کا تو لاندے پہ یار, میں 10 بندے میسج کر دین تے میری مینوں پوچھیا کسی نے کہ مینوں کی پرابلم ہے؟ جہے میرے نال رہندے نے میں تے کدی انہاں نوں دکھ نہیں دسدا اپنے, وہ مینوں دکھ کا تو دیندے پے ہو بھائی. پھر میرا بھانجا ہے, تیری بھی کوئی تکلیف نہیں, تیرا بھانجا تو آپ کر لے, تیرے کو نہیں ہے, وہ بھانجے تے کوئی دوست نہیں, وہ کوئی دوست نہیں. وہ اکثر ہوتا نا اسی جماعت والے ہیں نا تو سارے کہنے کہ جماعت والے کر دیں, کیوں کرن جماعت والے پہ؟ ساڈے اتنے کوئی سسٹم ہے کہ بھائی سارے پیسے پاؤ, جنہوں ضرورت ہو کسی کام کھڑا کر دیں گے, ہمارا تو سسٹم ہی نہیں ہے تو مجھے بتا دے کہ میں نے کوئی رکھا ہو, ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو جب ہے ہی نہیں تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کا سمجھ آ رہی ہے نا؟ بل کتنا ہے, منگیا کتنا گیا, 40,000, تنخواہ کنی ہے, ملنی کتوں ہے, واپس کیوں کرنی ہے؟ یا میں دسو 50,000 تنخواہ چوں اور 40,000 کس طرح واپس کرے گا؟ میں نے صرف دس دو. میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے آگے بتایا کہ جب آپ کیلکولیشن کر لیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بندہ جو ہے نا اسے پورا نہیں کر پاتا تو اسے لڑنا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کیلکولیشن کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ اس کے لیے کرنا ہے. کوئی حرج نہیں ہوتا, میں بہت سے کام کر دیتا ہوں, کوئی مجھ سے کچھ کہے نا میرے پاس ہو تو میں کر بھی دیتا ہوں, لیکن جہاں پر نہ ہو تو میں وہ کہنا مچھل مار جاتے ہیں نا, لا بھی نہیں کہتے, کیونکہ سرکار بھی کسی کو لا نہیں کہتے تھے, سرکار بھی کسی کو لا میں جواب نہیں, کوئی نہیں گا نہیں کہتے سن, خاموش ہوگا تو کر دیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا اس دوست کا میسج کا کہ یار مجھے 10 بندے میسج کریں گے, میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ دینے والا کام کوئی نہیں کرتا کہ رکھ لو, تمہیں فائدہ ہوا ہے, تھی مینوں آگے ہوا بھائی سانوں اتنا فائدہ ہوا ہے بھائی تھی بھی رکھو. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اے منگن والا ہی کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوں سمجھ آئی؟ بیٹے سوال سیدھا سا ہے, اللہ پر احسان کرو, اللہ احسان کا بدلہ اچھا دیتا ہے. آپ کہیں کہ اللہ پر احسان, ہاں اللہ خود فرماتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا, مجھے کون ہے جو قرض حسنا دے, فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, میں ڈبل کر کے. میں نہیں سمجھتا کوئی غریب آدمی ہے, غریب آدمی ہو لگانے والا ہونا چاہیے, غریب آدمی ہو. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں, میں ایک رسگلہ اپنے باپ کے لیے لے کے جاتا ہوں, 2 کنو لے کے جاتا ہوں ڈیلی بیسس پر کہ میرا باپ کھائے. اس کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا مجھے پوچھ رہا ہے, اور یار اتنے ہی پوچھنے سے اگلے کو زندگی مل جاتی. کسی کو کھڑا کرنے کے لیے صرف پوچھنا ہی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے تو میرے لائق خدمت ہو 10,000, اتنا ہی کافی ہوتا ہے یار, یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے بیٹے لفظوں سے کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز چاہیے ہو تو بندہ وہ کہتا ہے سائیں کوئی چیز چاہیے میں حاضر ہوں, وہ کسی کو دے دیا جائے نا, اکثر مثال ہے کوئی میرے کہنے کہ یار جانا تھی حج کرن جانا تو تاری مہربانی ہے میرے واسطے دعا کر دینا. میں کہا یار میں تے اگلے نو دعا دینا کہ اللہ کرے تو اتنے جا کے سب نو بھول جائے سوائے نبی دے. تو یا مجھے یاد کرانا ہے, سلام پیش کرنا ہے, پاگل ہے تو گل سمجھ آئے گی نہیں یار؟ وہاں پر جا کے دوسروں کے سلام ہی پیش کرتے رہنے. اس کے بعد میں دوسرا کہتا ہوں, میں کیا میرے اندر رہو نا, جس طرح میں اتنے کھلوتا ہوں گا تو میرے اندر رہو, اندر رہنے والی گل کرو نا. میری اپنی ویسے ایک عادت ہے کہ ہمارے پاس یہ موبائل ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں وہ جتنے نمبر ہوتے ہیں نا وہ سب کو اٹھاتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیری مہربانی ہے. سارے دوست ہیں جنہیں کوئی پریشانی دا وہ بھی دس دیں نہ بھی کیتا ہوئے, ہم وہ نمبر کرتے اور سب کے لیے دعائیں کرتے رہتے. پھر مجھے لگتا ایسے ہے دعائیں لگ نہیں رہی, مجھے ایسے لگتا ہے دعائیں لگ نہیں رہی, کیونکہ دعائیں لگ جائیں تو ساروں کے کام نہ بن جائیں, سارے غریب تو امیر نہ ہو جائیں. یہ دعائیں لگ نہیں رہی, میرا خیال ہے. دعائیں اگر لگ رہی ہوتی تو بیٹے سارے با ایمان نہ ہو گئے ہوتے, سارے سیدھے نہ ہو گئے ہوتے. دعائیں لگ نہیں رہی,
یا ہم نے دعائیں اپنے مطلب کی رکھی ہوئی صرف اے چاہیے تھی دوسری نہیں چاہیے تھی؟ دعائیں ہمارے مطلب کی ہیں، یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے. دعا میرے مطلب کی کوئی نہیں لگ رہی، دعا میرے مطلب کی کوئی نہیں لگ رہی. وہ حج کا بیان ہو رہا تھا. تو جو حج نہ کرے یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، جیسے ہی پیسے آ جائیں اسی وقت حج فرض ہو جاتا ہے. ایک عورت ہے، خاوند مرا، اس کے پاس 25 لاکھ روپیہ آ گیا. 25 لاکھ آ گیا. اب 25 لاکھ جب اس کے پاس آ گیا، ادھر سے حج کا موسم آ گیا، کیا حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے کام کوئی نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہے. اب یہ عقل کون دے کہ بھئی تجھ پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ یہ سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے. پوری قوم کو نہیں پتا حج کب فرض ہو جاتا ہے. ایک امیر آدمی کاروبار کرتا جا رہا ہے، حج نہیں کر رہا، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر حج کب کا فرض ہو چکا ہے. مجھ پر حج کب کا فرض ہو چکا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. اس لیے جس کے پاس پیسے آ جائیں مطلوبہ مقدار میں، جس وقت آ جائیں اسی وقت حج. آج کا کتنا ریٹ ہے حج کرنے کا؟ 12 لاکھ 13 لاکھ مختلف. 14 دن کا پیکیج ہے، وہ 18 لاکھ کا، اس طرح کے 9 دن کا پیکیج ہے. ہاں ہم پہلے 13 دن کے پیکیج پہ جا رہے تھے. جس نے ہمیں بھیجنا تھا وہ 11,90,000 مانگ رہا تھا. پھر میں نے دوستوں کو دیکھا کہ یار گھٹ نے 13 دن گھٹ نے پتہ نہیں لگنا. وہ 5-6 دن تے حج دے، 2-3 دن اتے تے 13 دن بعد واپسی. میں کہ نہیں یار 13 دن گھٹ نے. وہ دوست میرا آیا کہنے لگا سائیں جی میں تمہیں پیکیج دینا کہ تمہیں 10 دن زیادہ کر دینا. پیکیج یہی رہے گا، پیسہ ایک نہیں بداواں گے. کوئی ہوٹل نہیں ہے گا سی میں تمہیں 5-5 دن دے ہوٹل دے دینا، مکے چ بھی مدینے چ. پیکیج یہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. انہیں محبت کی تھی، میں کہا ٹھیک ہے دے دیو. میں کہا دوستاں نے وہ پوچھا ہاں بھائی کہنے جس طرح تسی چاہو. میں خانہ خراب بولتے بھی نہیں، میرے واسطے 13 بھی کافی نے. میں آ کے جمعہ پڑھانا ہے، میرے لیے تو کوئی بڑے مسئلہ نہیں نا. میں تو یہاں بھی تبلیغ کر رہا ہوں، وہاں کام کر کے آگے تبلیغ کرنی ہے. میرا پروگرام تبلیغ کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو فوکس کر کے جاتا ہوں، بس حج ہی ہونا چاہیے، حج میں حج ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر کا کوئی خیال ہی نہیں آنا چاہیے. خیر تو میں نے کر لیا. اس نے ہمیں 11,90,000. میں جب کسی کو بتاتا ہوں نا یار کہتا تاڑے تو انہیں بڑا احسان کیتا ہے. اینا پیکیج جہاں 18 لاکھ دا لوکی دیں دیتے سب تو شارٹ انہیں نے پیسے دے رہے ہیں باہر. میں کہا چلو یار کوئی گل نہیں، پتہ نہیں کدے صدقے نہ ساڑے کام بن جاندے ہیں. تو جب بھی پیسے آ جائیں تو حج کرنا. حج کی میں نے 3 قسمیں بتائی تھی. کون کون سی؟ گڈ. 3 قسمیں تھی. تینوں چھڑی کر لو گے حج ہونا چاہیے جو تڑے گناہ معاف کروا دے. حج وہ ہوتا ہے جو آپ کے گناہ معاف کروا دے، وہ حج کرنا ہے. قسمہ نہیں دیکھنا. حج تمتع کر لیں، حج قران کر لیں، حج افراد کر لیں، کوئی بھی کر لیں، آپ کے گناہ معاف ہونے چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں حج کیوں کرنا ہے؟ حاجی کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ ویسے کتنی مزیدار بات ہے. بندہ واپس حج کر کے آیا تو اس کے حاجی صاحب کہتا ہے پاک میں تو اپنے گناہ معاف کروا کے آیا، تم نے حج کہہ رہے ہیں. میں تو اپنے گناہ معاف کروا کے آ رہے ہیں، تم مجھے حج کہہ رہے ہو. وہ حاجی کو چھوڑو، میں تو گناہ معاف کروا کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دعا مانگو حاجی میں تب ہوں گا جب اگلی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. اگر میں اگلی زندگی میں پھر پھنس گیا تو میں حاجی کس بات کا؟ حاجی تب بنوں گا جب اگلی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. کیونکہ جو اصل حاجی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کی طاقت چھین لیتا ہے اور نیکیوں کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کہتے تھے حاجی. ٹھیک ہے. تو 3 قسمیں حج کی: حج افراد، حج تمتع، حج قران، حج مبرور. ان تینوں میں سے کوئی کرے آپ کا حج ہو جانا چاہیے. ایسے ہونا چاہیے جیسے آج ہی آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بخشے بخشائے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا حاجی کرتا پہن سکتا ہے، پینٹ پہن سکتا ہے، دستار پہن سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے، جوتا پہن سکتا ہے. حالت میں پوچھے ہی نہیں یار، ٹھہرتے جاؤ.
سارے نے پتہ، جنہوں پتہ ہے وہ فٹافٹ جواب دے گا، اندروں بولتا ہے نا کہ یار میں جواب دا کہ یہ ہے. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے. یہ میں آپ جو زندگی میں سکھا رہا ہوں نا اس طریقے سے ذرا کلاس لے کر، یہ آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ بار بار حج کے دنوں میں بار بار جب یہ بیان ہوگا نا تو آپ جب جائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کرنا کیا ہے. اچھا، حاجی خوشبو لگا سکتا ہے؟ اپنی میل اتار سکتا ہے؟ نہیں اتار سکتا. ناخن اتار سکتا ہے؟ کتنی پابندی ہے یار، کتنی پابندی ہے. مجھے آتا نا، ایک بندہ تھا، قربانی کے دن آئے تو اس نے کہا مجھے کہا کہ میں نے اپنے ماں کی طرف سے قربانی کرنی. میں ہائی صاحب ماں کی طرف قربانی کدوں ہوندی؟ کہتا میں نہیں کرتا، ماں والا قربانی کرتا. میں سب سمجھ نہیں آ رہی. بعد میں مجھے پتا چلا قربانی اس پر واجب ہے اور وہ کر رہا ہے اپنی ماں کی طرف سے، اور اس نے ساری زندگی یہی کیا ہے. کل سمجھ لینا، ساری زندگی یہی کیا ہے کہ قربانی کر رہا ہے ماں کی طرف سے. واجب کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے. میں کہا بھائی صاحب قربانی تہاڈے تے واجب ہے، ماں تے نہیں. ماں والوں علیحدہ کرو، اپنے والوں علیحدہ کرو تاکہ کم بنے گا. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ قربانی ہوتی نہیں ہے کیونکہ ماں پر لگتی نہیں ہے، کر آپ رہے ہیں. ہم کتنے بیوقوف ہیں. ماں نے گوشت کھانا کہ قربانی کرنی ہے. پرابلم کی ہے پیو والوں کرن تو پا جو پیو تے لگتی نہیں، کیوں کر رہا ہے؟ خود کرو. عجیب لوگ ہیں ہم یار، یقین مانے. جس پر لگتا ہے، فرض کریں حج جوان پر لگتا ہے، کہتا ہے میں بڈھے پیو نو گل چھڑنا ہے، اور ایویں ہڈیاں توڑان لگا. تمہیں معلوم ہے حج کی مشقت کتنی؟ باپ کو بھیج رہا ہے، یا تو خود ساتھ جا، ویل چیئر پر اسے کرا. انہیں جا کے میں نے لٹرلی روح سرکار کے روزے کے پاس بڈھے آدمیاں نو اپنی اولاداں نو گالاں کردے دیکھے. فلانے ٹھیک رہے، مجھے کال چھڑیا سی، مجھے ککھ نہیں پتا سی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. انہیں گالیاں. پیسہ لانا نہیں پتر، انہوں نے عمرہ کروانا جے. پتہ لگے کہ آپ نے کچھ کروایا ہے، یہاں پیسہ دے دیتے ہیں، یہ لے جی. وہ بابا جائیں ان کے ساتھ، خود بھی سیکھیں. حج کرنا لازم نہیں ہے، سیکھنا بہت لازم ہے. حج کا لیا، حج کا پتہ ہی نہیں تھا، فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو میں آپ کو تھوڑی سی ایسے ریہرسل کرا رہا ہوں اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب نے حج کرنا ہے. میری دعا ہے بھائی، میری دعا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمیشہ ہی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے. وہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا آپ کو بھیج دے گا. تہاڈا ارادہ ہوئے تو انج بھی جا سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی پیسے نہیں تھے پاس، اور دوست نے فلانے نو کیا یار تو انج کر 5 لاکھ روپے نو دے، میں تینوں 20,000 روپیہ کر کے دینا رہا. ادھر سے کر کے وہ پیسے کر چھڑے نے پڑھ کے. میں اس معاملے میں نہیں بولتا کیونکہ ان کا آپس کا تعلق ہے، جو مرضی کرے. میرا ہے اس میں کوئی تعلق نہیں، میرا اس میں تعلق نہیں. میں نے نہیں کروائے، اس نے دوسروں نے کروا دیے. اب وہ جا رہا ہے، اچھی بات ہے بھائی. کروانے والے جانے، لینے والے جانے، دینے والے جانے، میری تو کوئی لڑائی نہیں. اچھی بات ہے، جا رہا ہے. حج تو کرنے لگا نا، ساری زندگی کے لیے وہ ایک حج کر لے گا. یہ درد نہیں ہوگا میں نے حج نہیں کیا. یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جدو بننے ہوتے ہیں نا وسائل، اسباب، ایندے بن جاتا ہے. بندہ چاہتا بھی نہیں ہوتا، کام بن جاتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم ہیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتا. بس ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانا ہے. ارادہ ہو گیا، اسباب پیدا ہو جائیں گے. جیسے آپ نے نواز کے لیے چلیے عمرہ کرن، نواز عمرہ کرن ٹر گیا. کمیٹیاں پتہ کتوں تھی کڑھاتی ہیں، پتہ نہیں کی کتا تو وہ چل پیا. ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کا کوئی پتہ لگتا ہے جانے کا، آؤ چلے. ایک مولوی صاحب تھے، میں عمرہ کر کے کہتے تسی کس طرح کر لیندے عمرہ؟ میں کہا مولوی صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. کہتے کیسے؟ میں کبھی کمیٹی ڈالی ہے؟ کہتے ہاں جی ڈالی ہے. میں کس کے لیے؟ کہتے کچھ چیزاں بنانے واسطے. میں کہ ایک اللہ کے نام پر عمرے کے لیے ڈال دیں. این دماغ دے اتنا فٹ ہو گئی گل. اس نے کمیٹی ڈال دی، عمرہ کر کے آیا. کہتا میں تیری گل تے عمل کر لیتا سی. وہ اتنا جو اس طرف کرتے ہو، کبھی اس طرف بھی آ جاؤ.
ضرورتیں تو کبھی ختم نہیں ہوگی. حج تو حج میں کرتا نہیں ہے, دستار نہیں ہے, کینچی چپل کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ اس میں آیا ہے کہ کعبین, یہ جو دو ہڈیاں ابری ہوئی ہیں اور جو اگلی ہڈی اوپر والی ہڈی ہے جو کیا کہتے ہیں سامنے نظر آتی ہے, یہ والی, اس کا جو ہے ہم نے کہا کہ ننگا ہونا لازم ہے, اس لیے ہم کینچی چپل پہنتے ہیں اور یہ حدیث پاک کے مطابق ہے کہ ہم نے یہ پہننا ہے. اس لیے احرام میں بندہ خوشبو نہیں لگا سکتا, میل ایسا نہیں کر سکتا ہے, پیارا لگتا پہ, خارش بڑی شدید ہو رہی, کہتا کر نہیں سکتا, اسے دانا بن جاتا, کہتا کر نہیں سکتا, کی کرا پرابلم ہے, کتنا پیار ہے رب سن, کہتا انج کر تھوڑا جا. ہم پر پابندی کوئی ویسے لگائی جائے نا تو ہم پابندیوں کے عادی نہیں ہیں, یہ رب نے لگائی ہے کہ اس طرح میرے پاس آنا ہے تو اس طرح سے آنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتایا تھا مچھر کا, تو میں نے پوچھا, کہنے کہ ہم مچھر مار سکتے ہیں, کوئی ایسی بات پر دم نہیں لگے گا, اگر کوئی مچھر ہو تو مار سکتے ہیں. اور میں نے اس کا دوائی کا بتا دیا تھا کہ جو دوائی جو ہے وہ آگ میں بلگے بنے اور برنول وغیرہ ٹائپ جو آگ میں ہوں وہ لگا سکتے ہیں, لیکن خوشبو والی نہیں. سن گلاسز اگلے لوگ پہنتے ہیں, میرے نزدیک نہیں پہننے چاہیے. ویسے کہتے ہیں, کسی نے کہا جائز ہے, کسی نے کہا زینت کے لیے نہ پہنے, ضرورت کے لیے پہنے. اب مجھے آپ اپنے مان سے بتائیں, جس نے سن گلاسز لگائے ہوں حج میں, آپ کیا سمجھیں گے؟ ممی ڈیڈی کیا صداقت بات ہے بھائی, جو ایسے کر کے لگائے ہو وہ فیشن کے لیے لگائے گا نہیں لگائے گا. چلو میں سمجھتا ہوں ضرورتن کا مطلب یہ دھوپ پڑنے سے تو نے لگا لی ہے, اب دھوپ ختم ہے پھر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ پرابلم میں پڑ جائیں گے, ہم حج کرنے آئے ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسا ہے ضرورت پڑے, میں نہیں کہتا لگائیں, جو چیز ظلمہ کہتے لگا لیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے لگائے کس لیے ہوئے. وہاں تو اللہ کو حاجی پسند ہے جہاں خوبصورتی نہ ہوئے, جہاں میلا کچیلا ہوئے, جہاں پراگندہ بال ہوں, حاجی تو وہ پسند ہے. یہ والا پسند ہی نہیں آتی کر کے لا کے بیٹھا ہوئے تو ادیاں کڑیاں دیکھتا ہوئے, پتہ لگتا کالی اینک لگی ہے, پتہ نہیں لگتا پہ کہنے پاس دیکھتا پہ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ کے اندر کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. جو اتنے خراب ہے اتنے بھی یہ خراب ہے. کوئی بندہ کہے نا حج پر جانے کے بعد آ کے میں نیک ہو جاؤں گا, مجھے ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے. میں کہ جو یہاں نیک ہے وہاں نیک ہے, جو یہاں بد ہے وہاں بھی بد ہے, عادتیں نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بندہ وہاں پر گیا, عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کے تاش کھیل رہا تھا, جوا کھیل رہا تھا. کسی نے کہ یار عمرہ, وہ کہندا یار ہوں ساری زندگی اتنے انج ہی کرتے رہے, اتنے آ کے بھی چین نہیں ملتا. لوگ ایسے بھی ہیں, باز نہیں آتے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا میقات. کیا آ جاتا ہے؟ کیا آ جاتا ہے؟ میقات. میقات کا مطلب یہ ہے وہ مقام جہاں سے حاجی نے نیت کرنی ہے. حاجی نے نیت کرنی ہے عمرے کی یا حج کی. اگر وہ مقام گزر جائے, آپ آگے نکل جائیں, تو پھر واپس آ کر نیت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے پھر دم دینا پڑے گا. میقات پر احرام باندھ کر نیت کرنا حج اور عمرے کی واجب ہوا, کیونکہ دم ہے نا. اگر تو کیا کہتے ہیں شرط میں شامل ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر تو ہونا ہی نہیں تھا. جیسے اگر کوئی 7 پھیرے نہ خانے کعبے کے لگائے تو عمرہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ 7 پھیرے لگانا تو لازم ہے. اگر آپ احرام نہیں باندھتے کیسے عمرہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے میقات کون سا پوائنٹ ہے؟ جہاں پر نیت کرنی ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہوا ہے یار, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ, اہل شام کے لیے حجفہ اور اہل نجد کے لیے کرن کے مقام کو میقات مقرر کیا. اور مجھے یہ بات پہنچی کہ اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا گیا. یہ میں نے ویسے ایک حدیث صرف سنا دی, آپ صرف ایک حدیث سنائی ہے کہ بھائی مختلف حدیثیں ہیں کہ جو یہ میقات بھی ہے یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ ہمارا بھی یلملم ہے, ہمارا بھی یلملم ہے. اور ہم نے اعلان کرتے ہیں بھائی میقات آ گیا. میرا یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, جس نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانا ہو, جب آپ یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ نے معلوم ہے جدے جانا, آپ یہاں پر باندھ لیتے ہیں احرام, ایئرپورٹ پر وہ کپڑے بدل لیتے ہیں. اور یاد رکھیں احرام کو دوسرے بیگ میں جو جاتا ہے نا ہینڈ کیری کرنا ہے, دوسرا نہیں کرنا. ہینڈ کیری میں احرام رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کے بدلنا ہے. اگر تو آپ کی منزل مدینہ منورہ ہے پھر نہیں, لیکن اگر آپ کی منزل جو ہے جدہ ہے تو آپ نے ہینڈ کیری کرنا ہے, تاکہ ہینڈ کیری میں آپ احرام باندھے کے کپڑے پہنے ہوئے رکھ لیں گے.
اور میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب آپ احرام باندھ لیں تب بھی نیت نہیں کرنی، آپ جہاز میں بیٹھ بھی جائیں تب بھی نیت نہیں کرنی، کیونکہ میقات تو بھی آیا ہی نہیں، میقات تو آدھے رستے میں آنا ہے۔ آپ جب جہاز اڑ جائے پھر اس کے بعد نیت کریں، احرام باندھا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام باندھنے سے نیت تو نہیں کی آپ نے، نیت کب کریں گے؟ جب میقات سے پہلے پہلے کریں گے نا، احرام باندھ کے رکھیں۔ میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے بیٹے فلائٹ بہت لیٹ ہو جاتی ہے، آپ کو دوبارہ نہانا پڑتے پھر نہا لیں، تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ نے خوشبو لگانی لگا لیں، ابھی آپ نے نیت کی ہی نہیں ہے، کیونکہ احرام کو پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ نے نیت کی ہی نہیں ہے۔ نیت اس وقت کرنی ہے جہاز اڑ جائے تب آپ نے نیت کرنی ہے، اس سے پہلے نیت نہ کریں۔ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، حج کی فلائٹ آگے چلی جاتی ہے، 2 دن آگے چلی گئی، پا جائے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی انٹری ڈال دیتا ہے، حاجی باہر، امیر آدمی لے کے نکل جاتا ہے اپنی فیملی کو، ایسے بھی کیس ہوا ہے۔ ایک دور میں آباد سیٹھ صاحب پہنچے ایئرپورٹ پر، حاجی باہر، آباد سیٹھ صاحب اندر گئے، کل سمجھ آئی جائے۔ اس لیے میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ میقات کے مقام پر پہنچ کر نیت ہوتی ہے، ایئرپورٹ پر نہیں۔ بہت سے لوگ بیچارے وہ پوائنٹ کینچ کر کے نفل پڑھے ہوگے، نہ پڑھو نفل کوئی فرق نہیں پڑتا، نفل نہ پڑھو، گھر سے بھی پڑھ کے چلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر سے بھی پڑھ کے چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لو، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، نافل کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر ہم سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، بیٹھے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نیت کب کرنی ہے؟ چلے جی، میقات کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام جہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے جب تک نیت نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جب ہم نیت کرتے ہیں، ابھی کل ایک دوست مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، عجیب یار کہ میں تم سارے نے سکھایا ہوئے گا، جو سرتے پہ کی طرح بھول جائے گا۔ اب مجھے نا مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے، جناب میں میقات پر پہنچ گیا ہوں، اب میں 2 نفل پڑھنے لگا ہوں۔ 2 نفل سرکار پڑھتے تھے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے جڑے عمرہ کر کے آئے ہو، اچھا وہ جڑی اسی کی کہتے ہیں 2 نفلاں کی نیت کی کریں گے، جس طرح اسی کرتے ہیں نا 2 نفل چاشت، 2 نفل تہجد، 2 نفل اشراق، نیت کرتے ہیں نا۔ اچھا بھائی بتائیں بھائی یہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں اس کی نیت کیا ہوگی؟ بھائی نیت، اچھا جواب نہیں دے رہے، ڈر دے مارے ڈر دے مارے جواب نہیں دے، غلط نہ ہو جائے۔ بیٹے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے گا جن چیزوں کے تو حضور نے نام لیے کہ بھئی 2 رکعت تہجد، بھئی تہجد نفل ہوتے ہیں، آپ نے وہاں پر تہجد کہنا ہے۔ جس میں کہا ظہر کی 4 رکعتیں، آپ نے سنت جو علماء نے بنا دیا سنت کہنا ہے۔ جہاں وہ پتہ لگ گیا وطر واجب ہے، وہاں کہنا 3 رکعت وطر واجب، 2 رکعت نفل تہجد اشراق چاش، جو بھی ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے اوابین کا نام لینا ہے۔ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو حضور نے 2 نفل پڑھے، نام تو کوئی لیا ہی نہیں ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ 2 نفل اللہ واسطے اور دل میں نیت، اللہ اکبر، ان کو وہ جی 2 رکعت احرام بن کے، گل سمجھ آئیے نا، 2 رکعت عمرے کے کرنا یار 2 نفل پڑھنے، بس 2 رکعت نفل، گل سمجھ آ گئی نا۔ اب اس میں میں نے کچھ بڑا احرام کا عمرے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے حضور نے 2 نفل پڑھے، بس 2 نفل آپ نے نیت کرنی ہے، حضور نے نیت بتائی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں نیت کرنی ہے، یا اللہ یہ حج یا عمرہ تیرے لیے کرنے لگا ہوں، نیت ہے، نیت دل آواز لا دے، یا اللہ حج اور عمرہ تیرے لیے کرنے لگا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، حاجی کے لانے کے لیے نہیں، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تو نیت کیا ہوگی؟ یا اللہ تیرے لیے حج اور عمرہ کرنے لگا ہوں، مہربانی فرما، آسانی پیدا فرما دے، قبول فرما لے، مہربانی فرما۔ میں ابھی بھی دعائیں کر رہا ہوں، میں کہنا یا اللہ بس حلوہ بنا دی ساڈے واسطے، تکلیف نہ لگے، پریشانی نہ لگے، دکھ درد نہ لگے، ایہو جہا نشہ دے عاشقی دا، ایہو جہا دیوانگی دے کہ پتہ ہی کچھ نہ لگے، منہ چو واز ہی۔ کل یہ میں وہ بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے میسج کیا کہ 2 رکعت نفل
کیڑے پڑھنے میں ہنسنے لگ پڑا، میں کہ یار یہ بھی سمجھانا پڑے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ڈاڈی آ گئی ہے؟ بس ٹھیک ہے، ڈاڈی آ گئی، ہن سمجھ آ گئی. سیکھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، باقی سارا کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں. اب جب اس نے پوچھا، میں نے اسے بتایا بیٹے یہ اس طرح. اب وہاں پر نہ وہ نکلا تھا، جلدی جلدی نکلو جلدی جلدی نکلو، گھما دے رہے انہوں کو 5 گھنٹے. ٹھیک ہے، پھر مکے کی طرف چلے. وہ جا کے اتنے پہنچیا، کہندا اینا ذلیل کروا کے نا سانو اتنے لیا نے، اینا ذلیل کروا کے نا گھما کے ہوں آئے جیسی اتنے مکے پا کے. میں آپ سے اسے میسج کیا، میں کہ بیٹے یہ ذلیل کا لفظ نہ بول، اجر و ثواب کیا ہے. تو کر رہا ہے تو ذلیل کا لفظ بول رہا ہے، اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر ذلت بھی قبول ہے، چکر بھی قبول نے. وہ تو لانے ہی لانے نے، تو لاؤ نا، ہوں ہی تو تنگ ہونا ہے. دنیا میں تنگ ہوں گے نا، آخرت میں تنگ تو نہیں نہ ہوں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. دنیا میں تنگ ہونا، دنیا ہے ہی تنگی کی جگہ، تو تنگ ہو جائیں گے. آج تنگ ہو جائیں گے، کل تو بچ جائیں گے نا. ہم آج تنگ نہیں ہونا چاہتے، آج ساری سہولتیں لینا چاہتے ہیں. جب اس نے کہا نا ذلیل کر دیا پکڑ کے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے جتنا بندہ تنگ ہوتا ہے اتنا ہی درجہ ملتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں اللہ کے بندے کو. جب اس نے کہا، میں نے کہا یار یہ نہیں ہوتا. کہنے کہ تسی میری غلطی کڈی، تاری مہربانی. ہوں میں انہیں بھی نہیں کہہ سکتا یار میں تیری اصلاح کی، میں تیری غلطیاں کا تو گڑنی ہیں. غلطی اور چیز ہوتی ہے، اصلاح اور چیز ہوتی ہے، پوائنٹ دسنا اور چیز ہوتی ہے. لیکن میں پھر انہوں نے نہیں کیا، میں کہ پھر اور کوئی لفظ بولے گا پھر دسنا پینا. اینا ہی بڑا ہے جنہ دس دیتا ہے. تو نفل کی نیت 2 رکعت نیت. پھر کیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے، اردو کہہ دینا یا اللہ تیرے لیے عمرہ یا حج کرنا، بس اتنا ہی کافی جو تجھے ارادہ کر لیتا. اس کے بعد آپ نے اونچی آواز میں کیا پڑھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور ساتھ والوں کو بلند آواز میں تلبیہ کرنے کا حکم دوں. تو آپ نے فرمایا سارے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب نے کہا، سب نے کہا. ہوں سمجھ آ گئی نا کہ اچھی آواز نہ کہنا جے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا اچھی آواز نہ تسی تے تہاڈے صحابہ کو لبیک. کیا بات ہے یار، جدوں یہ آواز ہی کڈنی ہوندی نا انج کر کے جوش آ جاندا ہے، جویں ہنے نکلن لگے ہیں. السلام علیکم.